بڑے بڑے ڈھاریوں والے، بڑی بڑی ٹوپیوں والے بے غیرت اور بے شرم ہو کر ان سیاسی پارٹیوں میں وہ ناچتے رہے، کیا خدا کی پھٹکار تم پر نہیں آئی؟ کیا خدا کا غضب تم پر نہیں آیا؟ تمہیں اس داڑھی کی لاج نہیں رہی، اس ٹوپی کی لاج نہ رہی؟ یقیناً اللہ کا غضب آ جائے گا، اللہ کا پھٹکار آ جائے گا۔ لیکن اللہ کا پھٹکار، اللہ کا غضب، اللہ کی پکڑ ڈائریکٹ اس بندے پر آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہمارے سروں کے اوپر جو وہ کام رکھے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ الناس زیرن کیشن، تم ناچو گے اور پھر نیک اور صالح تمہارے حکمران آ جائیں گے، تم ڈانس کرو گے اور پھر نیک صالح تمہارا ایم ایل اے آ جائے گا، تمہاری عورتیں ناچیں گی اور پھر تم یہ تصور کرو گے حاجی صاحب ہمارا ایم ایل اے بنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھٹکار اس پر آئے یا نہ آئے، قوم پر ضرور آ جائے گی۔ دل میں سوچ رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ بلاتا ہے تب ہم آتے نہیں ہیں، پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اور اللہ کی پکڑ جب آتی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ جب اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت آ جاتی ہے، پھر خاص لوگوں پر نہیں آتی ہے، پھر عام لوگوں پر آ جاتی ہے۔ فضائل تبلیغ کے اندر ہے یہ بزرگ حضرت جبریل کو بھیجا، جو پوری بستی کو پلٹ دو۔ حضرت جبریل سو گئے واپس، رب کائنات تتھیشی چونک نیک بند وہ تو مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، وہ مسجد میں کونے بیٹھا ہے، کہا سب سے پہلے اس کو نکالو پھر ساری شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات علماء کرام، علاقہ بانیال کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں اور یہاں کے اس مکتب میں پڑھنے والے عزیز طلباء، میرے رفیق محترم ہمدرس حضرت مولانا قاضی عمران صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ رب کائنات نے اپنے فضل سے، کرم سے انہیں وطن عزیز جموں و کشمیر کے ایک مشہور و معروف ادارے میں علمی بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کا موقع دیا ہے، شرف بخشا ہے۔ بلکہ مدارس کی دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب جس کو ہم بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی خدمت ان کے سپرد ہے، اور دیگر حدیث کی کتابیں یقیناً عصر کی نماز کے بعد تا مغرب آپ نے رفیق محترم سے علمی اور عملی گفتگو سنی ہوگی۔ میں آپ حضرات کے سامنے دوسرے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی ذوالفقار صاحب کہ اپنے چھوڑے ہوئے مضمون کو کچھ آگے لے جانا چاہوں گا، لیکن اس میں یقیناً کچھ منتشر سی باتیں ہوں گی۔
اور میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں میری زندگی میں بھی آ جائیں اور آپ کی زندگی میں بھی آ جائیں۔ عام طور پر ہمارا مزاج ہے کہ ہم جذباتی تقریر سننے اور سنانے کے عادی ہیں۔ جب تک ہماری مجالس کے اندر خون کو گرمانے والی باتیں نہ ہو، تب تک ہم اس مجلس کو ناتمام اور نامکمل سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ہر طرح کی باتوں کی ضرورت ہے۔ اس کو جذبات کی بھی ضرورت ہے، اس کو سیادت اور سیاست کی بھی ضرورت ہے، اس کو خانقاہ کی بھی ضرورت ہے، اس کو علم کی بھی ضرورت ہے، اس کو معاشرت کی بھی ضرورت ہے، اس کو معاملات کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تمام کام جب اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے تو پھر وہ روح جس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے، پھر جا کر وہ روح روشن ہو جائے گی۔ اس روح کو روشن کرنے کے لیے ظاہری اعمال کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے آپ حضرات نے اس مسجد کو روشن کرنے کے لیے خوبصورت 1,00,000 روپے کا بلب لگایا، اور یقیناً یہ مسجد روشن ہو جائے گی بلب کی روشنی سے۔ لیکن اگر بلب کے اوپر ہولڈر نہ ہو، پھر اس کے پیچھے تاریں لگی نہ ہو، پھر وہ باہر کی تاروں کے ساتھ منسلک نہ ہو، اور پھر باہر کی تاریں ٹرانسفارمر کے ساتھ نہ ہو، اور وہ ٹرانسفارمر جنرل لائن کے ساتھ نہ ہو، اور وہ جنرل لائن پاور ہاؤس کے ساتھ نہ ہو، تو چاہے ہم 1,00,000 روپے کا بلب لگائیں یا کروڑ روپے کا بلب لگائیں، وہ روشن نہیں ہوگا۔ اس کو روشن کرنے کے لیے ہمیں ظاہری اسباب لانے پڑیں گے، پھر جا کر وہ بلب روشن ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اندر جو روح ہے، اس روح کو روشن کرنے کے لیے ہمیں کچھ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا، کچھ ظاہری اعمال کو کرنا پڑے گا۔ اور چونکہ میں اور آپ ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس ماحول کی فضائیں اور ہوائیں بھی ہمیں گناہوں کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ کئی سارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں۔ ان مولانا صاحب کو ہم اپنی شادی میں نکاح پڑھانے کے لیے شادی ہال میں لے جاتے ہیں۔ ویسے یہ بیماری ابھی آپ کی یہاں کم آئی ہوگی، لیکن بڑے شہروں کے اندر اس کو بیماری کہیں گے یا مجبوری کہیں گے۔ تکیاز تینوں مکان والے لکٹ لے کے رہ سکتے، چھوٹے مکانوں میں وہ فنکشن کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو گاؤں دیہات میں 10 مہمان بھی رات کو آ جائیں گے، ایک ہی سترہ بچھا کر ہمارا کام چل جائے گا۔ لیکن شہریوں کے پاس 2 مہمان آ جائیں گے، ان کے سر میں درد ہو جائے گا، وہ کہیں گے چھاؤس کو ساول کریں۔ ہمارے یہاں وہ پریشانی نہیں ہے۔ ابھی ہم جا کر کھانا کھائیں گے، اور کھانا کھا کے بھی ہمارے پاس انشاءاللہ دال بچ جائے گی، گوشت بچ جائے گا، سبزی بچ جائے گی۔ شہر والوں کی ہے یہ مزاج نہیں، وہ اتنا ہی پکاتے ہیں اتنا ہی کھا لیتے ہیں، بس کھا لیا اس کے بعد اکا دکا بچ گیا تو ورنہ عام طور پر بچے گا نہیں۔ اور ان کے یہاں جتنے بندے گھر کے اندر ہیں اتنے ان کے یہاں کمرے ہوں گے، اتنی ہی کیپیسٹی ہوگی۔ وہ شہر کی زندگی کا ایک مزاج ہے۔ ہمارے یہاں وہ مزاج گاؤں دیہات کے اندر نہیں ہے۔ دال بھی لائیں گے، گوشت بھی لائیں گے، ایک ہی کمرے کے اندر 10 بندوں کو سلا بھی دیں گے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایسے ہی شہر والوں کو گھر میں شادی نہ کرنے کی مجبوری ہے،
وہ کر نہیں سکتے، اس لیے ان کو ہال بک کرنا پڑتا ہے. اشیاسن وچی چھٹی کار ہے، اشیاسن وچن پاشد کار نکلی، سونت کول کار نکلی، گھاس کٹائی کب ختم ہوگی، بیج کب ختم ہو جائے گا، وون کار گیس ختم، ان کی اب دیکھ رہا ہوگا حال کب خالی ہوگا. وہ جب حال خالی ہوگا تب وہ ڈیٹ فکس کریں گے. اب اس حال میں لے جائیں گے قاضی عمران صاحب کو، نکاح پڑھانا ہے. نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب کو اتنے غیور اور باضمیر ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں کہ وقت پر قاضی صاحب کو لے جائیں گے، نکاح پڑھا کر چھٹی کریں گے. وہاں وقت کی کوئی قیمت نہیں. لیکن اس مسجد کے اندر فرض کیجئے آپ کی یہاں عشاء کی نماز 8 بجے ہوگی، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، ہو سکتا ہے 8 پونے 8 بجے ہوگی. تو اگر 8 بج کر آدھا منٹ ہو جائے، ابھی 8 بج کر 1 منٹ نہیں ہو گیا، 8 بج کر 30 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور مولانا ریاض صاحب کی ابھی انٹری نہیں ہوئی ہے، ہم سب کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، سب کے پیٹ میں مروڑ پڑ جائیں گے. امام صاحب کوئی ادھر دیکھے گا، کوئی ادھر دیکھے گا، سب کی نگاہیں پیچھے لگی ہوں گی، امام صاحب کیوں نہیں آیا. اور اگر خدا نہ خواستہ امام صاحب بیمار ہو گئے اور سب مقتدیوں کو پتہ چل گیا کہ امام صاحب بیمار ہو گئے، 1 ہفتے تک امام صاحب بستر پر پڑے رہیں گے، انشاءاللہ ایک مقتدی کو توفیق نہیں ہوگی، وہ گھر جا کر امام صاحب کا حال معلوم کر لیں گے. دوائی لانا تو بہت دور کی بات ہے، ڈاکٹر کے پاس تو لے جانا بہت دور کی بات ہے، اور دوائی کے لیے پیسہ دینا بہت دور کی بات ہے. خیر خبر لینے کے لیے جائیں گے. لیکن مسجد میں یہی امام صاحب آدھا منٹ لیٹ ہو جائے گا تو فوراً صدر صاحب پوچھیں گے، امام صاحب اشتہ تنخواہ دیوان وقت پر گھسی، تنخواہ اپنے دی ہے، وقت کی دی ہے، نوکر نہیں ہے. امام کے لیے بولنے کے لیے ڈھنگ ہونا چاہیے. کہیں افسر اسمنت ہوتا ہے. یہ ہمارے ٹریفک والے بھائی ابھی یہاں نعت پڑھ رہے تھے، ابھی تو یہ مول صاحب بنے ہوئے تھے، لیکن جب یہ سڑک پر ہوتے ہیں وردی لگا کے تو پھر ذرا کوئی اوورٹیک کر کے دکھا دے ان کے سامنے، اور کسکوٹ کا بندہ ان کے سامنے بغیر بیلٹ کے گاڑی چلا کر دکھا دے، بغیر ہیلمٹ چلا کر تو دکھا دے. ابھی تو یہ نبی کے عشق میں مست تھے اور ہم سب گنگن کر رہے تھے، لیکن اپنے قانون کے لیے سخت ہو جائیں گے، یہ سب بھول جائیں گے. ہم بھی پڑھ گئے وہ سب نازی آشو غلط بیلٹ ہس گئے ساسن، ہیلمٹ ہس گئے ساسن، یہ شو ہیلمٹ ہی دبن ناز یہ شو ہیلمٹ کے ہیلمٹ گئے ہیلمٹ ہاسن. ہم وہاں پر پورا قانون ہے، لیکن اس امام بیچارے امام صاحب کو ڈالا، وہاں اس بندے کو کوئی ڈالا دکھانے والا نہیں، کیونکہ اس کی ٹیٹ ہے، اس کی وردی لگی ہوئی ہے، اس کی وردی کے سامنے کوئی بول پائے گا، ہرگز مجال ہی نہیں ہے. اس مولوی کے پاس بیچارے کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی احساس نہیں ہے. اور جان لینا چاہیے، محلے کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا نیک بندہ وہ محلے کا امام ہوتا ہے. کہاں شمان شمان نہیں ہوتے میرے، بے شک مانتا کوئی نہیں، ایشا بولی عائشہ کہاں مولوی. ابھی یہاں نماز پڑھ کر جائیں گے اور غیبتوں کا بازار لگ جائے گا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، صرف نیکیاں کمانی ہوتی ہے، لیکن یہاں نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے جائیں گے، 10 چوکوں پر کھڑے ہو جائیں گے، آج گئے امام صاحب یہ مشتر، آج گئے امام پڑھے ہوتے ہیں، ہاں آج پڑھ امام اور بار امام صاحب رکوتے ہیں، امام صاحب جس نے صنعتی پڑھ، وہ جتنی نیکیاں کما کے گئے تھے سب کو دھو دھا کر نیچے دریا میں ڈال کے دیتے ہیں. سب سے زیادہ غیبتیں اگر دنیا کے اندر کسی شخص کی ہوتی ہے وہ امام ہوتا ہے، اور یہ امام ولی کامل ہوتا ہے. مجھے تو اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو شک ہوگا تو ہوتا رہے گا. اچھا تبلیغی تھی، تبلیغ اچھا یہ تھے، تبلیغ واج پڑھن فضائل اعمال پڑھن چھوا. ہم مولویوں سے زیادہ ان تبلیغ والوں کو یہ فضائل اعمال حفظ ہے. چھانا یہ کتنے تبلیغ والے ہوں گے، کتنے دور کیے ہوں گے، اتنے دور ہم قرآن کا نہیں کرتے ہیں جتنے دور یہ فضائل اعمال کے کرتے ہیں. اور کتنے تبلیغوں کو زبانی یاد ہو جائے گی.
مگر اگر وہ کوسم حدیث پہ عمل کر تعلیم گھنٹس گھنٹس بہن تو فجر نماز میں ایس وتر دپن نمبر آنکھ نہیں کھلی ہے. برا آپ ضرور مانو گے لیکن مانتے رہو. سچی بات یہ حقیقت یہی ہے ہم لوگوں کو نماز کی بھی اہمیت نہیں ہے. اگر تو امام صاحب ڈیوٹی تھا امام صاحب صاحب میں ایک ہفتہ رپورٹ کتنے لوگ فجر کی نماز میں آتے ہیں وہی چند کھانسنے والے بڈھے بیچارے آئیں گے لیکن اکثر جو ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں دور ہوتے ہیں. اور اسی فضائل اعمال کے اندر کیا لکھا ہوا ہے میرا دل یہ چاہتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں حدیث آیا نا آیا حدیث نا. اگر میں پوچھوں گا تبلیغ والوں سے بھی بتائیں گے حرف بحرف بتائیں گے. میں حرف بحرف نہیں بتا رہا ہوں میں مضمون بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہاں پر کسی اور بندے کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا رکھوں. اچھا یہ حدیث تھی نا کہ تبلیغ والے نے اچھا یہ حدیث تھی نا پھر کیا کروں گا؟ ہاں نہیں یہ تو قاری صاحب بول رہے ہیں ذرا تبلیغ والے بولو نا. پھر اس کے بعد کیا کروں گا؟ یہ کیا پورن شیش ہے اس نے ہم بتائیں گے نہیں آگے. ہماری زندگی عمل کے لیے ہے. تبلیغ والے چھونا دبن ایسے عمل کرو مگر کوتا سے حدیث پاک پر عمل کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے یہاں کسی اور کو کھڑا کروں اور خود بستی میں چلا جاؤں اور وہاں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کیا خیال چھو کیا ہمارے گھر محفوظ ہے؟ اور ایشن ٹینشن ہی نا. یہ حدیث میں نے کتنی بار سنائی ہوگی کتنی بار سنی ہوگی کتنی بار میں نے اس کی تعلیم کی ہوگی اس کے باوجود میری کتنی نمازیں مسجد سے غائب ہوتی ہیں اور بغیر عذر کے ہوتی ہے. دکان کوئی عذر ہے دفتر کوئی عذر ہے زمینداری کوئی عذر ہے دوست کوئی عذر ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے. شریعتاً ون کہ اگر عورت کو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے بالکل اینڈ ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے ادھر واضح نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں ہے لیکن بالکل قریب ہے. قاضی صاحب سے بہتر قاضی صاحب سے پوچھ لینا مفتی صاحب سے پوچھ لینا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا جب یہ عورت پاک ہو جائے گی اس وقت کی نماز کو پڑھنی ہے یا اس کو معاف ہے؟ انشاءاللہ قاضی صاحب کی یہی فتویٰ کہ اس وقت کی نماز کو پڑھنی ہے. اس وقت یہ پڑھ نہیں سکتی ہے لیکن اس کو پڑھنی ہے. گویا نماز اتنی اہم ہے اس وقت بھی نماز سے چھوٹ نہیں ہے وہ پڑھنی ہے. جب یہ عذر نہیں ہے تو دکان ملازمت زمینداری کھیتی باڑی یہ کہاں سے عذر ہو جائے گا؟ یہ عذر نہیں ہو جائے گا. اور اس سے آگے سنو ہم کہتے ہیں عید آتی ہم کہتے ہیں ہم غلام آگے ہم محمد کے غلام. اور غلام کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا سر تسلیم خم ہے. غلام وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے سمیعنا واطعنا نہاز بوز اور میری گردن یہ ہے. شریعت کے سامنے میری گردن ایٹو گردن ادھر موڑو ادھر مڑے گی ادھر موڑو ادھر موڑو گی ادھر موڑو ادھر مڑ جائے گی. شریعت کو ماننے کے لیے یہ ایٹو گردن ہونی چاہیے. مگر نعرے ہم بڑے زبردست لگاتے ہیں. ادھر جب ہم غلام کی بات آ جاتی ہے کیا واقعی ہمیں اپنے نبی کی بات اور ذات سے عشق اور محبت ہے؟ عملی طور پر کچھ بھی نہیں نکلے گا. اسی فضائل اعمال کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے بدن پر لال چادر تھی. چھائیے نا چھان فضائل اعمال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا فرمایا یہ تم نے کیا اوڑا ہے. ایسے الفاظ ہوں گے وہاں. یہ نہیں کہا یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ گناہ ہے. ناراضگی کا اظہار کیا یہ تم نے کیا اوڑا ہے. دوسرے وقت پر آگے وہ چادر نہیں تھی. آپ نے فرمایا وہ چادر کہاں گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں یہاں سے واپس گیا، میری بیوی نے تندور جلا کے رکھا تھا، میں نے چادر اتاری تندور کے اندر پھینک دی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کیا؟ عورت کو دے دیتے، وہ اوڑھ لیتی۔ عورت کے لیے لال کلر پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، عورت اوڑھ لیتی۔ فرمایا وہ تھے عاشق رسول، وہ تھے غلام رسول، اشنا غلام مصطفیٰ، غلام رسول، مگر غلامی ہم کسی اور کی کرتے ہیں۔ غلام ہم رسول کے نہیں ہیں، غلام ہم مصطفیٰ کے نہیں ہیں، تو غلام تو ہم کسی اور کے، نام نہیں لینا چاہیے، ہم کسی اور کے غلام ہیں۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چادر پر میرے نبی کی ناراضگی کی نگاہ پڑی ہو وہ چادر میرے گھر میں رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہی نبی یہ فرما رہا ہے، اس گھر کو میں آگ لگا دوں اس لیے کہ یہ گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ اس کے بعد ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی؟ ہماری ملازمت میں برکت آئے گی؟ ہم یہ جو کھانا کھاتے اس میں برکت آئے گی؟ منحوس کی طرح ہم فجر سے پہلے اور فجر کے بعد تک سوتے رہتے ہیں، ہمارا بیٹا سویا ہوا، ہماری بہو سوئی نہیں، ہماری بیوی سوئی نہیں، ہماری بیٹی سوئی نہیں، ہمارا بھائی سویا ہوا، حرف غلط کی طرح ہماری زبان سے یہ نہیں نکلتا ہے اور پتر کھڑا ہو جا اور نماز پڑھ لے۔ جب ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھر کے اوپر خیر و برکت نہیں آئے گی، واللہ اس گھر کے اوپر اللہ کا غضب آئے گا۔ اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے ان نمازیوں کے گھروں کو آپ بے نمازی نہیں کہا رہا ہوں، بے نمازی تو دوسری جگہ ہے، جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ کسکوٹ والو، اور تم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، تم یہ کہتے ہو ہم غلام رسول ہے، ہم غلام مصطفیٰ ہے، ہم غلام نبی ہے، طے کر لو، آج عہد کر لو یار، وعدہ کر لو یار، آج کے بعد انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز تکبیر اولا کے ساتھ اللہ کے گھر میں پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، کیونکہ ہم لوگ امام کی قدر نہیں کرتے۔ یہ امام جب ہمیں نماز پڑھاتا ہے، یہ جو اس وقت یہاں اتنا بڑا مجموعہ بیٹھا ہوتا ہے، اس ایک صف کے اندر میرے اندازے کے مطابق 25 بندے تو آ ہی جاتے ہوں گے، 25 سے ارد گرد ہی آتے ہوں گے۔ تتی فضائل اعمال اسمشک حدیث کیا کہ بندہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے؟ تبلیغ والے کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ فضائل اعمال کی بات میں غیر تبلیغی سے نہیں پوچھ رہا ہوں، تبلیغ والوں سے پوچھ رہا ہوں۔ کیا حدیث کے اندر کیا ہے؟ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ہاں، کچھ 25 کچھ 50۔ اب بتاؤ، فیصلہ کرو، 25 یا 50؟ 25 نمازوں کا۔ اور دوسری حدیث کتنی کی ہے؟ 27 کی۔ لیکن ہم 27 تو چھوٹے ہی لے لیے، ہم 25 لے لیتے ہیں۔ اور 25 نمازوں کا ثواب ملا ہے کس کو؟ جو گھر میں نماز پڑھے گا یا مسجد میں نماز پڑھے گا؟ مسجد میں۔ اور مسجد میں کیسے پڑھے گا؟ با جماعت یا بے جماعت؟ با جماعت۔ با جماعت بندہ نماز پڑھے گا، 27 نمازوں کا نہیں بلکہ ہم 25 لیتے، 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب چونکہ جب ہم ہے نہیں، یہاں موجود نہیں ہے، تو یہاں جو میتھمیٹکس کے ٹیچر ہوں گے، اگر میں ان سے سوال کروں گا تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں آسان کروں گا۔ میں 25 کو بھی یہاں کلوز کر لوں گا، میں 25 کا آدھا بھی نہیں، پھر اور کر لوں گا، میں صرف 10 مقتدی رکھوں گا۔ 10 مقتدیوں نے یہاں نماز پڑھ لی، اور 10 ضرب 25 کتنا ہو گیا؟ 250۔ ہاں ماشاء اللہ، تیز میتھ ہے، ماسٹر تیز ہے۔ 10 ضرب 25 تو کتنا ہو گیا؟ 10 ضرب 25 ہو گیا 250۔ تو اس ایک بندے کو ایک نماز جماعت کے ساتھ ملنے والی پر کتنی نمازوں کا ثواب ملا؟ 25 نمازوں کا۔ 250 تو سارا ہی ہو گیا، لیکن 25 کا ہو گیا۔ اب یہ ذہن میں آ گیا نا؟ میں نے کہا میں منتشر باتیں کروں گا، وہ جن کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ 25 یہ ہو گئی، اس اکٹھے ہو گیا تو 10 ہو گیا تو 250، لیکن الگ الگ ہو گیا 25۔ اب مولانا ریاض صاحب نے پڑھائی یہاں عشاء کی نماز،
عشاء کی نماز کی ترتیب یہ ہے، پہلی رکعت پڑھائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت پڑھائیں گے پھر بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، تیسری رکعت پڑھائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے، چوتھی رکعت پڑھائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، سلام پھیریں گے. ایسے ہی ہے نا. لیکن امام صاحب نے کیا، اب ان کو بیان یہاں سنا تھا، ادھر کھانا بھی ان کو کھلانا تھا، ادھر اور ٹینشنیں بہت ساری تھی. اب یہ خیال وہاں تھا. اب 2 رکعت کے بعد امام صاحب نے بیٹھنا تھا تحیات پڑھنے کے لیے، یہ کھڑے ہو گئے. جب یہ کھڑے ہو گئے تو قاری صاحب پیچھے کہنے گے سبحان اللہ، یہ صاحب بھی کہنے گے سبحان اللہ، جو اس کے سیکرٹری صاحب تھے وہ بھی کہنے گے سبحان اللہ. لیکن امام صاحب ٹس سے مسئلے کھڑے ہو گئے تو ہو گئے کہ تھم ہلے مگر ہم نہ ہلے، تم چاہے جتنے مرضی سبحان اللہ کہو ہم کھڑے ہو جائیں گے. لیکن مان لو سبحان اللہ کہہ کر یہ بیٹھ گئے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں. وہ دوسرا مسئلے کو چھوڑو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت بعد بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے. اب ان نے غلطی کی یا صحیح کیا؟ امام صاحب نے غلطی کی یا صحیح کیا؟ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، یہ بیٹھے نہیں کھڑے ہوئے. غلطی کی یا صحیح کیا؟ غلطی کی. اب جب غلطی کی سزا ملنی چاہیے ان کو یا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں ڈر گئے کہ امام صاحب کے لیے کہیں گے سزا ملنی چاہیے تو پٹ چڑھ جائے گی، کل کو اعلان کر دیں گے. ارے بھائی شرعی اعتبار سے ان کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ کہاں دیں گے وہ سزا؟ وہ مسجد سے باہر دیں گے یہی دیں گے؟ مسجد کے اندر ہی. نماز کے اندر دیں گے یا نماز کے باہر دیں گے؟ نماز کے اندر. نہیں آپ جا کے ہو، اب آپ جا کے ہو. امام صاحب نے غلطی کی، امام صاحب کو سزا دینی ہے اور نماز کے اندر ہی سزا دینی ہے. پھر وہ سزا کیا ہے؟ سجدہ. ٹھیک. اب یہ کیا کریں گے؟ 4 رکعت. یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہے، میں اصل میں کچھ اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد اب انہیں اتحیات کے بعد انہیں سلام کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چلے گئے سجدے کے. اب یہ قاری طارق صاحب ہے، جیسے مفتی ذوالفقار صاحب کہنے کہ مجھے مجبوری ہے تو یہ چلے گئے اپنا بیان کر کے. اب یہ قاری صاحب کہنے لگے بھائی مجھے وہاں جانا ہے، مجھے کچھ کام ہے. غلطی کی ہے مولانا ریاض صاحب نے، سزا بھگتیں گے یہ، میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں ہے، لہٰذا میں ان کے ساتھ ان کی غلطی میں شریک تو رہوں گا نہیں. اپنی سلام پھیر کر دونوں طرف اٹھ کر یہ چلے گئے. اب بتاؤ ان قاری صاحب کی نماز ہوئی یا نہیں؟ کیوں؟ انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. انہوں نے سلام پھیر کر اتحیات بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، سب کچھ پڑھ کر سلام پھیر کر چلے گئے. چلے گئے نہیں چلے گئے؟ ٹھیک. انہوں نے سلام پھیر دیا اور دونوں سجدے کر کے. اب آپ لوگوں کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. قاری صاحب کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ امام ظالم ہے. ابتدا امام کے پیچھے کرنا نا ظالم ہوا تو یہی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو بھول چک ہو رہی ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور کرنا کیا رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ شروع کیا ہے اور امام کی سلام کے ساتھ ہی انہیں سلام بھی پھیرنی ہے. بیچ میں اگر یہ کچھ گڑبڑ کر لی انہوں نے، اپنی مرضی سے سلام پھیرتی، ان کی نماز نہیں ہوئی. یہ فتویٰ میں دے رہا ہوں، قاضی صاحب دے رہے ہیں، امام صاحب دے رہے ہیں، یا آپ دے رہے ہو؟ یا آپ ہی دے رہے ہو نا. قاضی صاحب بتا رہے ہیں یہ فتویٰ دے رہے نہیں ہے. گویا اس کا مطلب ہے اچھا اب امام صاحب کا کام ہے. امام صاحب نے سجدہ سو تو کیا نہیں اور سیدھا دونوں طرف سے سلام پھیر دیا. اب بتا امام صاحب کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دونوں صورتوں میں ادھر بھی نماز نہیں، ادھر بھی نماز نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے سجدہ سو کیا اور قاری صاحب بیچ میں چلے گئے. معلوم یہ ہو گیا کہ قاری صاحب کی نماز اس لیے نہیں ہوئی کہ امام صاحب کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ امام صاحب کی نماز ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی. اگر مان لیتے ہیں سجدہ صاحب نہیں کیا اور دونوں طرف سے امام صاحب نے سلام پھیر دی اور آپ لوگ یہی رہے، آپ نے مکمل امام صاحب کی اقتدا کی، بتاؤ آپ کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی نا. نہیں ہوئی اس لیے کہ امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی. جب امام صاحب کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کی بھی نہیں ہوئی. گویا امام کی نماز پر تمہاری نماز موقوف ہے. امام کی نماز ہوگی تو آپ کی بھی ہوگی، اور امام کی نماز نہیں ہوئی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی. تو پھر امام صاحب دونوں طرف سے فری میں نماز نہیں پڑھاتے ہیں. ابھی مفتی ذوالفقار صاحب کرے اچھی تنخواہ دے دیا کرو اور اچھی دعوت کیا کرو، وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اور اچھی تنخواہ دے دو، امام صاحب سے 2 سال
دہون ساسن کیا شنس کرنا. اور یہ چونکہ ابھی ہمارے بھائی ہیں, مجھے معلوم نہیں تھا تو مفتی ذوالفقار صاحب نے کہا مخدومی خاندان سے ان کا تعلق ہے, لہٰذا ان کی مثال میں دے دوں گا تو شاید ان کو برا نہیں لگے گا. ان کی تنخواہ کم سے کم 1 لاکھ روپے ہوگی, اور پھر بھی یہ کہتے تھے آپ پورشوں میں حسن کی رہتی رہا. اور امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000. اس کو کیا کرنا ہے؟ اور آپ لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے ہم دو ہمارے دو, یہ پیغام سب کو پہنچا دو. اور امام صاحب کا نعرہ ہوتا ہے ہم دو ہمارے بے شمار, ہر سال آنے دو, ہر سال ایک نیا کیلنڈر. یہ عبد الرحمان ہے, یہ عبد الرحیم ہے, یہ عبد الرزاق ہے, یہ عبد اللطیف ہے. امام صاحب ناز کیا دلیل سے پانویں مادہ شکلو کے راگ. ادھر سے پریشانی ہے تنخواہ 10,000 میں کیا ہوگا. ادھر امام صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ آ رہے لائن لگی, ادھر یہ 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا یہ کہتے تھا مشکل سے گزارتا ہے. اب ادھر سے مال بھی آ رہا ہے, تنخواہ بھی مل رہی ہے, بچے بھی آ رہے ہیں. اور ادھر سے جب آپ لوگوں کو انہوں نے نماز پڑھائی, میں نے صرف 10 بندے رکھے تھے, 25 تو ان کے اپنے ہی جماعت کے ساتھ پڑھائی نا. یہ 25 پر کر کے آپ سب کے جمع ہو گئے. کتنے ہو گئے تھے؟ 25 × 10 250, اور 25 ان کے اپنے تو کتنے ہو گئے؟ 275. ان نے 275 نیکیاں اٹھائی, جیب میں ڈالی, پھر احمد کے اور ہم راہی چلے گئے. اور آپ کے کھاتے میں کتنی ملی؟ 25. اور ان کے کھاتے میں کتنی ملی؟ 275. نیک بندہ جو ولی ہوتا ہے وہ نیکیوں سے نیک بنتا ہے, ولی بنتا ہے, یا برائیاں کرنے سے ولی بنتا ہے؟ ولی کیسے بنتا ہے؟ نیکیوں سے یا بدیوں سے؟ جس بندے کو ایک وقت میں 275 نیکیاں ملی ہوں گی, اور دن میں 7 نمازیں امام صاحب پڑھاتے ہیں. کتنی نمازیں پڑھاتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھاتے ہیں. اب اسی 5 کو 25 سے ضرب تو کتنا ہو گیا؟ میعاد ختم ہو گیا. 1375. نہیں, خالی مقتدیوں کی, خالی مقتدیوں کے لے لو نا. اور 250 500 1225 1250 ہو گئی. اور 25 ان کی اور ملا لو, یہ کچھ نہیں, چلو گول گول کر لو. 1500 نیکیاں ان کو دن میں مل رہی ہیں. کتنے دنوں میں؟ ایک دن میں 1500 نیکیاں. اور وہ 1500 نیکیاں وہ مغفلیاں تقسیم کرنے پر مل رہی یا نماز پڑھنے پر مل رہی ہے؟ اور نماز کا مقام اللہ کے یہاں کتنا ہے اور اللہ کے نبی کے یہاں کتنا ہے؟ نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایک لشکر آیا, ایک جماعت آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں. بہت اچھا, پڑھیے مگر ہم روزے نہیں رکھیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کو کس نے کہا روزہ رکھنے کے لیے؟ کیونکہ رمضان تو تھا ہی, اس لیے روزہ رکھنے کے لیے کس نے کہا؟ ٹھیک ہے. وہ خوش ہو گئے, لیکن سمجھے نہیں پھنسے گے. جیسے تبلیغ والے پھنساتے ہیں, تبلیغ والے کہتے ہیں آ جاؤ اجتماع, اور وہ پتہ نہیں ہے کہاں سے کہاں لے جائیں گے. یہ کسکوٹ اجتماع کے لیے تشکیل کی اور جا کے وہاں بھوپال کے اجتماع میں اس کو چھوڑ دیں گے. آپ فیض الہی میں پہنچا دیں گے, کیونکہ وہاں پر اکابرین کے سامنے تجھے پہنچانا ہے. یہاں تو لایا یہاں اور یہاں. اللہ کے نبی, یہ تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں جو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی, ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہ ایسے نہیں چھوڑنا ہوتا ہے, یہ سمجھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو کس نے کہا روزہ رکھنے کے لیے؟ وہ خوش ہو گئے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زکات نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا کس نے کہا تم کو زکات دینے کے لیے؟ اول تو زکات دینے کے لیے مالدار ہونا چاہیے, اور دوسرا مال ہونے کے بعد سال گزرنا چاہیے, اس کے بعد زکات فرض ہوگی. تو ابھی تو یہ آئے تھے, ابھی یہی پتہ نہیں مالدار تھے, پھر سال گزرنا, وہ خوش ہو گئے. پھر کہنے لگے ہم حج بھی نہیں کریں گے. آپ ہمیں کس نے کہا تم کو حج کرنے کے لیے؟ اور حج کرنے کے لیے اور زیادہ شرطیں ہیں, مال بھی ہونا چاہیے, گھر والوں کے لیے بھی ہونا چاہیے, راستہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے, محفوظ ہونا چاہیے, اور پھر حج کا مہینہ بھی ہونا چاہیے, اور مکہ مکرمہ بھی یہ ساری شرطیں ہیں. آپ نے کس نے کہا تم کو حج کرنے کے لیے؟ پھر کہنے لگے نماز بھی نہیں پڑھیں گے. آپ نے نہ یہ نہیں چلے گا, نماز تو تم کو پڑھنی ہی پڑھنی پڑے گی. پتہ چلا نماز کتنی ہے. میں ادھر عورت کو درد سے ہو رہا ہے, نماز اس پر فرض ہے. ادھر یہ کہا گیا سارے کام کا کوئی بات نہیں ہے, لیکن جب نماز کا نمبر آ گیا کہ نماز تو تم کو پڑھنی ہی پڑھنی پڑے گی. نماز اتنی محترم شان عبادت ہے, اور کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. اور وہ نماز بھی پڑھنی ہے گھر میں نہیں,
بلکہ مسجد میں، اور مسجد میں پڑھنی ہے باجماعت نماز۔ اس نماز کے بدلے میں یہ نیکیاں مل رہی ہیں، اور ایک دن میں کم سے کم تعداد ہم نے کی 1500۔ پھر جتنے مقتدی بڑھتے جائیں گے ان نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور یہ امام اضافہ ہوتے 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 اس کا جیب نہیں بھرا ہوگا، اس کا جھولا نہیں بھرا ہوگا، اور اس کے بیگ نہیں بھرے ہوں گے۔ یہ تو اتنا جھولا اس کے پاس ہوگا جو ہمارے تصور میں نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بیگ میں یہ ساری نیکیاں لے کر جب کل قیامت کے دن ٹرین میں آئیں گی، جہازوں میں آئیں گے، بڑے بڑے ٹرالے ہوں گے، بھائی یہ کیا ہے؟ اس میں مولانا ریاض صاحب کی نیکیاں ہیں۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں، ورنہ اللہ پاک کو نیکیاں لانے کے لیے ٹرالوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹرکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موبائل ہے، اس موبائل کے اندر چپ چھوٹی سی لگائی ہوئی ہے، دنیا بھر کا مواد اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، فوٹو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ جب دنیا کی بنائی اتنی سی چپ یہ سارا ڈھیر لے کر آ سکتی ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی چپ وہ کتنی نیکیوں کو لے کر آئے گی۔ لیکن سمجھانے کے لیے ٹرالوں کے ساتھ، ٹرینوں کے ساتھ، ٹرکوں کے ساتھ یہ ساری نیکیاں کرائیں گی۔ یہ کس کی نیکیاں ہیں؟ یہ مولانا ریاض صاحب کی ہے۔ نماز اتنی نیکیاں لے کر جا رہے، اور جس کے پاس جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ اس زمانے کا ولی کامل ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اس فضائل اعمال کے اندر بھی بہت ساری کتابوں کا حوالہ آتا ہے، اس میں لکھا تو ملا علی قاری نے لکھا ہے، مرقات میں لکھا ہے، اور مشکات میں لکھا ہے۔ آپ لوگ جو فضائل اعمال پڑھتے ہو نا، یہ ساری کتابوں کے حوالے سن لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا یہ کتنی بڑی کتابیں ہیں۔ جس حضرت شیخ زکریا کی کتاب آپ پڑھتے ہو، میں اور کچھ سنا لیتا، وقت چلا جائے گا، میں اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ملا علی قاری، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر لکھا ہے الاستقامت، کسی کام پر جم جانا، خیر من الف کرامت، 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور ہمارے آتا کوئی ملنگ جس نے پچھلے سال نہایا تھا اور بال یہ لمبے لمبے کیے ہوتے ہیں، اور 10 انگلیوں کی جگہ اس نے 15 انگوٹھیاں لگا کے رکھی ہوتی ہے، اور گلے کے اندر 10 مالیں لگائی ہوتی، نماز ایک نہیں پڑھتا ہے، تو وقت مت گزر۔ میں کہتا ہوں ہاں وقت مت ہے لیکن درج میں، اس لیے کہ درج کے لیے اس کو چاہیے۔ یہ اللہ کے یہاں وقت مت نہیں ہے، درج میں وقت مت ہے۔ وہ ہمیں لگتا ہے یہ بڑا بزرگ ہے، اور یہ جو امام اتنی ساری نیکیوں کے ساتھ ہمیں نماز پڑھا لیتا ہے، ہمیں امام کا مقام اور مرتبہ معلوم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا امام 4 رکعت والا ہے، اس لیے تو مفتی صاحب فرماتے تھے اپنے امام کو ہفتے میں ضرور اپنے گھر لے جایا کرو۔ اس ولی کامل کی یہ قدم مبارک آپ کے گھر میں پڑیں گے تو انشاءاللہ ضرور برکت آئے گی۔ لیکن دبن کیا دبن پڑھنے چھو پیغمبر کی نمون کو، یہی حال ہوتا ہے۔ محلے والے اپنے امام کو تو کچھ بھی نہیں مانیں گے، اور دور سے کوئی میری طرف پگڑ باندھ کے آئے گا اور بڑی مالیں ہوگی اور دور سے نعرے ٹھوکیں گے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ اپنے امام سے مسافہ کرنے شروع روزانہ ملتے رہتے، امام صاحب سے مسافہ کرنا کیا۔ ہم بہار گئے جماعت میں، ہم نے وہاں پر دیکھا ہر نماز کے بعد امام صاحب سے لوگ مسافہ کرتے ہیں، اور یہ کشمیریوں کا مزاج، ٹنڈل پار والوں کا۔ ہم بھی اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں لیکن ہمارا وہ مزاج نہیں ہے، ٹنڈل پار والے لوگوں کا مزاج ہے۔ وہ سکھا سکھا مسافہ نہیں کرتے امام صاحب کے ساتھ، وہ پورے بھگو کے امام صاحب کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کرارا نوٹ ہوتا ہے، پھر امام صاحب کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں، اور ہم آ کر دیکھتے امام صاحب عائشہ رفیع سے وارا ذرا کیا ہے دعوت آئی، ہم ادھر سے کہتے امام صاحب ہمیں کھلائے گا، اور اصل یہ کہ ہمیں امام صاحب کو کھلانا تھا۔ ہم دور کے بندے کو لائیں گے، یہ ولی کامل ہے، لیکن اپنے امام کے ساتھ مسافہ نہیں کریں گے۔ ہم حفظ پڑھتے تھے پور قاضی ایک جگہ مظفر نگر میں، تو وہاں پر عصر کی نماز میں ایک بندہ آ گیا، لمبے لمبے بال تھے اور باشرہ سب کچھ لگتے تھے،
کوئی نہیں جانتا تھا، محلے کا کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میرے استاد قاری صاحب جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اندر حفظ کے استاد ہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ نماز پڑھا لیجیے. انہوں نے کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا. بہت ترلے کیے لیکن انہیں نماز نہیں پڑھائی. پھر اس کے بعد کہا، پھر تھوڑی دیر بات کی، بات کرنے میں ایک واقعہ سنایا، وہ واقعہ میں نہیں سناؤں گا. پھر جو بات کہی کہنے لگے قاری صاحب ہر کس و ناقص کو مسلح پر کھڑا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا لو، آپ کو کیا پتا میں کون ہوں؟ میری شکل ہو سکتا ہے بہت ولیوں والی ہوگی اور کام میرے شیطانوں والے ہوں گے، آپ کو کیا پتا ہے؟ لہٰذا امام وہ رکھنا ہے جس کو پہچانتے ہو. ہم امام لگائیں گے اس کو جو وطن عزیز جموں و کشمیر کا ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے علماء سے ائمہ سے کوئی نفرت کرتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ امام کون ہے. آج سے تقریباً یہ 1996 یا 97 کی بات ہے. میں اپنے یہاں سے، ہمارے یہاں کی علاقہ ہے بھلیس، نام سنا ہے؟ سنا تو ہوگا لیکن دین کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے سنا ہوگا کہ آزاد صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں. حاجی صاحب بھی وہاں پر ایک رہنے والے تھے. حاجی صاحب کی نسبت سے نام سنا ہے؟ بڑے حاجی صاحب تھے وہ. تو میں زمانے طالبی میں وہاں پر گیا تو وہاں پر کپواڑہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو اندر جانے سے پہلے باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے. میری لاڑی والا منہ میں تو چھوٹا سا بچہ تو بیٹھا ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے کان بہت تیز ہیں نا، بچوں کے کان بھی بہت تیز ہوتے ہیں. اس لیے ماں باپ بھی جب گھر میں باتیں کرتے ہیں تو بچوں سے چھپا کر کرتے ہیں، کئی بعد میں یہ نہ کہ ہمارے سارے راز کو پاش کر دیں گے. تو وہ بات کر رہے تھے، میرا کان لگا ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے دوسرے کو ایسا اسی امام سو بکا اردہان ویلین کرتا امامت. سنو تم اس کر اردہان ویلین امامت یل سو واپس گو تم کر میں فون بعد اوسس سرپنی پریزیڈنٹ آز اوسس گو مسجد ہوں. تم کر میں فون دبم حاجی صاحب اپنی نمازوں کو لوٹا لینا. میں نے کہا کیوں؟ دبم چون میں وہ امام تھا، میں امام ہوں. میں کیوں؟ اس نے کہا اپنی نمازوں کو لوٹا لینا، باقی کیوں اور کیا وہ بعد کی بات ہے، میں نے تم کو اطلاع کرنی تھی وہ اطلاع کر دی. تو میرے دماغ میں تو کیڑا چل گیا، یہ کیا چکر ہے. میں نے اس کا پتہ نکال کے میں پہنچ گیا. پتہ چلا وہ کوئی سکھ تھا اور 18 سال امامت کرا کے چلا گیا. اور امامت کا منصب اتنا عظیم ہوتا ہے کہ امامت کے لیے لانا اس کو ہے جو بالکل ہر اعتبار سے مکمل ہوگا. اور یہ امام ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ بھرا ہوا. یہ امام کتنی پابندی کرتا ہے. اگر یہ نیچے بازار میں ہوگا 10 منٹ کے اندر بائک کو بھگا کر آئے گا تو برابر 5 باتوں کی قید میں شدی کا پڑ رہا. وقت کا اتنا پابند ہوتا ہے. اس بیچارے کو جو مرضی ہو جائے، دھوپ ہو بارش ہو کچھ بھی ہو، یہ وقت کی اتنا پابندی کرتا ہے. اسی کو ملا علی قاری نے کہا الاستقامت خیر من الف کرامت. استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. ہمیں کوئی جادوگر دکھاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا بزرگ ہے. استقامت تو اس امام کی ہے، یہ جمع ہوا ہے. لہٰذا یہ ہمارے سامنے ولی کامل ہے. اس لیے اپنے امام کی قدردانی کرنی ہے. اصل بات تو یہ تھی کہ اس امام کے پیچھے ہم کو نماز پڑھنی ہے، اور نماز ہماری محترم شان ہے. اور یہ نماز پڑھاتا ہے مولوی. یہی قاضی ہمیں لے جاتا ہے، اس کو ہم لے جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے. اور اگر یہ امام یہاں ہو جاتا ہے 1 منٹ لیٹ، ہم آنکھیں نکال کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جب اسی امام کو ہم نکاح پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، وہاں 1 گھنٹہ بٹھا کر رکھتے ہیں. امام نازم ہے پکن مہاراج پکن کہنا، وہ پکن کرتے 4 گھنٹے امام صاحب کو بٹھا کے رکھتے ہیں. ادھر سے میوزک چل رہا ہے، ادھر سے گانے چل رہے ہیں. اب اگر یہ امام صاحب کہیں گے میوزک بند کرو تو کہیں گے یار خاندر یہ تو چالن سواری کے سوچو بات اس شادی کے لیے سب کچھ چلے گا. اور اگر بیچارہ یہ نکاح پڑھائے بغیر یہ واپس آ جائے گا، پھر مجال ہے کہ کسکوٹ والے پھر کسکوٹ میں اس کو 1 نماز اور پڑھانے دیں گے. یا جو سنا فرما امام سون خاندر خراب، تم نے جو اس کا ایمان بھی خراب کیا وہ تو تم کو نظر نہیں آیا ہے. اور اس کا یہ واپس آ جانا
बगैर निकाह पढ़ाए, ये तुमको बड़ा खराब लग रहा है। कहने का मतलब ये है वो फिजाएं भी हमें गुनाह की दावत देती है। वो जो वहां म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक हदीस पाक में शिवन, ये म्यूजिक ये इंसान के दिल के अंदर निफाक ऐसे उगाता है जैसे आसमान से गिरने वाली बारिश जमीन से घास फूस उगाती है। इमाम अमिस दिलस मज निफाक इमाम मर्द छाना ना मर्द कहते जो मर्द होगा जब वो गलत नजर किसी पर पड़ेगी या गलत बात सुनेगा, ख्यालात का मुंतशिर हो जाना ये इंसान की फितरी बात है। इसलिए हर बंदा बचता है। और इसीलिए हमारे बड़ों ने और हमारे नबी ने ये कहा, जब तुम्हारे सामने बुरा माहौल आ जाएगा, बुरे माहौल से तुम बच जाओ। हम उस माहौल के अंदर रह रहे हैं जहाँ की फिजाएं और हवाएं भी हमें गुनाह की दावत देती है। गाड़ियों में हम चल रहे हैं, ड्राइवर जैसा डक चलो वो टूट, वो बानिहाल के पूरे बाजार को गम 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 करा रहा है। कोई माए का लाल नहीं होता है जो इस ड्राइवर का कान पकड़ कहेगा तू ये क्या करवा रहा है, तू ये क्या हमारा नंगा नाच करवा रहा है। कोई किसी को हिम्मत नहीं है। मौलवी साहब अगर तकरीर कर मौलवी साहब जरा मुझे तकरीर करे सॉरी दीन बोलूं सॉरी कौन बने, आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। सारी जिंदगी में ढोल बजाते हुए, सारी जिंदगी में नाचते हुए, बड़े बड़े ढालियों वाले, बड़ी बड़ी टोपियों वाले बेगैरत और बेशरम होकर इन सियासी पार्टियों में वो नाचते रहे। क्या खुदा की फिटकार तुम पर नहीं आई? क्या खुदा का गजब तुम पर नहीं आया? तुम्हें इस दाढ़ी की लाज नहीं रही, इस टोपी की लाज न रही, यकीनन अल्लाह का गजब आ जाएगा, अल्लाह का फिटकार आ जाएगा। लेकिन अल्लाह का फिटकार, अल्लाह का गजब, अल्लाह की पकड़ डायरेक्ट इस बंदे पर आ जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। ये हमारे सरों के ऊपर जो काम रखे वो हमारी बदअमालियों का नतीजा है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। तुम नाचोगे और फिर नेक और साले तुम्हारे हुक्मरान आ जाएंगे। तुम डांस करोगे और फिर नेक साले तुम्हारा एमएलए आ जाएगा, तुम्हारी औरतें नाचेंगी और फिर तुम ये तवस्सुर करोगे हाजी साहब हमारा एमएलए बनेगा। यह नहीं हो सकता है। फिटकार उस पर आए या ना आए, कौम पर जरूर आ जाएगी। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। और कोशिश रत्ती बराबर का फर्क, कोशिश से मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को, हर मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, जैसे इसको मौत आनी ही नहीं है। मौत से इतना निडर हो चुका है। हम इस बुरे माहौल के अंदर रहे, बुरे माशरे के अंदर रह रहे, किसी की हिम्मत नहीं होती है। इमाम हिम्मत करेगा, इमाम के मुखालिफ हो जाते हैं। तो बना तशरीफ जी ने सियासी तकरीर करी, एक मतलब मैंने सियासी तकरीर की तो कहने लगे, एक बंदे आएंगे मुझे जानने पहचानने वाले, इमाम साहब ठीक मिस्टर, वो नाचेगा, वो डांस करेगा, वो रिश्वत खाते रहेंगे और लोगों के हाथ मारते रहे। मैं नहीं बताऊंगा, कौन बताएगा? क्या ये दीन नहीं है? हम लोगों ने सियासत लिहाजा इसको चोरों के लिए छोड़ दो, इसलिए ये हाल होता है। वाकई हमें हर काम दीन के काम पर, जो मैंने शुरू में अर्ज किया था, पूरा माशरा हमारा दीनी माशरा होना चाहिए। उस दीनी माशरे के लिए जब ये बुरा माहौल होता है, इस बुरे माहौल और बुरे माशरे से निकलने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से करके दिखाया। यहाँ कुफ्र है, यहाँ शिर्क है, यहाँ खुदा के बागी मौजूद है, यहाँ अल्लाह के नाफरमान मौजूद है। नबूवत से पहले अल्लाह के नबी ने अपने अमल से ये करके दिखाया। छोड़ दो मक्का को, जाओ उस गार के अंदर बैठ जाओ, वहां तसव्वुर कर लो, वहां मुराकबा कर लो, अल्लाह के साथ लो लगा लो, इस बुरे माहौल बुरे माशरे से निकल जाओ। अगर कौशल पेड़ बालू तर्जम करो तबलीग वेल्श वरन, इस बुरे माहौल से निकल कर जरा मस्जिद के माहौल में आ जाओ ताकि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ये तो अल्लाह गरीक रहमत फरमाए मौला इलियास रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्हें ये मुरव्वजा शक्ल बना ली है। वरना हमें तो इस्लाम नहीं कहता रोजाना हर दिन 5 मरतबा अपने औकात को फारिग करके अल्लाह के घर में बैठ जाओ, बुरे माहौल से बचकर यहाँ पर आ जाओ।
لیکن ہم آتے ہیں تب جب مکبر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخرہ، اور نکلتے ہیں تب جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس بونڈا سے نبر کر لوگوں کو لاگا۔ تسبیحات پڑھنے کی توفیق نہیں، آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق نہیں، دعا مانگنے کی توفیق نہیں۔ حدیث پاک میں شیون جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ ہمارا ماحول بن گیا ہے، ہم سلام پھیرتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ ہائے کاش میری حکومت ہوتی، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا، زنگ پھٹ رہی تھے مسلمان بھائی مسجد میں، اس لیے کہ ہم تقریروں سے تو ہم مانتے نہیں، ترغیب سے تو ہم مانتے نہیں، جب ڈنڈے پڑتے ہیں پھر ہم لوگ مانتے ہیں۔ لیکن اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ جب آتا ہے اللہ فرماتا ہے دفع ہو جاؤ میرے گھروں سے، تمہیں میرے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کرونا آیا بزرگ ایسے امام صاحب ایس دی تو مشید مسجد، امام صاحب ہمیں مسجد میں آنے دو، میرے اللہ نے کہا تھا خبردار ان کو یہاں مت آنے دینا۔ جب میں ان کو بلاتا تھا تب یہ آتے نہیں تھے، آج یہ ترلے کر رہے ہیں، آج میرے گھر کا دروازہ ان کے لیے بند ہے۔ کیا وہ وقت ہمیں بھول گیا جب ہمیں ڈنڈے کے زور پر پولیس والے ایسا مسجد میں کرنا؟ ہماری مسجد کے باہر پولیس والے 24 گھنٹے رہتے تھے۔ ایک بزرگ سفید ریش والا میرے پاس آیا، وہ مسجد میں آ رہا تھا، پولیس والوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ وہ روتا ہوا آیا، امام صاحب کچھ نہ کچھ کرو، میرے لیے جگہ بنا دو۔ میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں تو رہا ہی نہیں ہے۔ دل میں سوچ رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ بلاتا ہے تب ہم آتے نہیں ہے، پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اور اللہ کی پکڑ جب آتی ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت آ جاتی ہے پھر خاص لوگوں پر نہیں آتی ہے، پھر عام لوگوں پر آ جاتی ہے۔ فضائل تبلیغ کے اندر ہے یہ بزرگ حضرت جبریل کو بھیجا، جو پوری بستی کو پلٹ دو۔ حضرت جبریل سو گئے واپس، رب کائنات تجھے چونک نیک بند وہ تو مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، وہ مسجد میں کونے بیٹھا ہے، کہا سب سے پہلے اس کو نکالو پھر ساری بستی کو پلٹ دو۔ سو کیسے یہ جب آفت آتی ہے، جب پکڑ آ جاتی ہے، یہ عمومی طور پر آ جاتی ہے، اس بندے کو اللہ پاک بچا لے، اس کو جنت ملے گی۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے عمومی طور پر آ جاتی ہے۔ اس وقت ہمیں کہا جاتا آؤ روزانہ مسجد میں، آؤ روزانہ مسجد میں۔ کب؟ یہ نہیں کہ مؤذن اذان دے گا بس تم یہ دیکھ لو وقت ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے تھے اذانوں پر پابندی لگا دو، ہم نے کہا جتنی مرضی لگا دو، ہم اذان کے اذان ہمیں شریعت نے کہا دے دو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارے سپیکر بند ہو جائیں گے ہم تو اذان تک بھی دے دیں گے اور ہم مسجد میں تب بھی جائیں گے۔ ہم نے تو گھڑی اس لیے لی ہے ہم وقت دیکھیں گے نماز کب ہوگا، ہم نے موبائل اس لیے لیا ہے اس میں الارم رکھیں گے، صبح کو جب اٹھنا ہوگا تو الارم لگائیں گے نماز کے لیے۔ وہ یہ سپیکر تو عام لوگوں کے لیے چلو دور دور تک آواز پہنچ جائے گی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو جائے گا ہمیں اس سے فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہمیں مسجد میں آنا ہے۔ اس لیے اس برے ماحول برے معاشرے سے نکل کر ضرور مسجد میں وقت سے پہلے آیا کرو۔ حدیث پاک میں شیون کہ نماز سے پہلے نماز کے انتظار میں جتنی دیر بیٹھے رہو گے تم کو نماز کا ثواب ملے گا۔ اور وہاں دکان پر، چوک پر، چوراہے پر، خاص طور پر میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا چوک چوراہیوں پر بیٹھنا یہ ختم کر دو، مسجد میں آ کر وقت گزار دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے برے ماحول برے معاشرے سے نکلے، اس غار کے اندر بیٹھ گئے اور وہاں پر 6 مہینے بیٹھے رہے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کا پیغمبر یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائی اور آنے کے بعد کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج تک کیا تھے؟ السلام علیکہ یا محمد۔ آج تک السلام علیکہ یا محمد، اور آج کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ گویا اسلام نے ابتدا میں ہم کو یہ تعلیم دی جب تم نے کسی بندے سے ملنا ہے تو ملنے کی ابتدا کرو تم سلام سے۔ اور اس کا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر۔ نعرہ لگانا اچھی بات ہے
لیکن اپنے بندے سے، ایک ایمان والے بندے سے جب ملنا ہے تو کس سے ملنا ہے؟ سلام سے ابتدا کرنی ہے۔ اور سلام کب کرنی ہے؟ صرف ملاقات پر نہیں، سلام کرنی ہے، چٹھی لکھنی ہے تو سلام کرو، موبائل پر میسج بھیجنا ہے تو سلام کرو، فون کرنا ہے تو سلام کرو، گھر میں واپس جانا ہے تو سلام کرو، بیوی سے ملنا ہے تو سلام کرو، بچے سے ملنا ہے تو سلام کرو، بڑے سے ملنا ہے تو سلام کرو، ہر حال میں سلام کرو۔ اتنا سلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور اللہ کے نبی جب چلتے تھے اور چلتے ایسی مثال سمجھ، راستہ ہوتا ہے، راستے کے بیچ میں ایک درخت ہوتا ہے، تو وہاں درخت نہیں، وہاں پتھر ہوا کرتے تھے، پھر دو راستے بن جاتے، کب ایسے نکلتے تھے، اللہ کے نبی ادھر سے گئے، میں ادھر سے آیا اور میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تب بعد کیا پڑھیں؟ بزرگ پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، پڑھتے نہیں پڑھتے، لیکن کیا مسافہ کرنے کی دعا درود شریف ہے یا کوئی اور ہے؟ اور ہے نا، کیا دعا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، لہذا جب سلام کریں گے تو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم کیا کر دیں؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، یا کرتے گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ حضرت شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ یہ ہاسپٹل میں تھے اور وہاں پر جو مسلمان آتے ہیں السلام علیکم، جو ڈاکٹر آتے وہ گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ حضرت شاہ صاحب جانتے تھے، سمجھتے تھے، پھر بھی پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہتے ہو گڈ مارننگ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے علماء کو طنز کرنے کی، ملا کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ گڈ مارننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کرنے کا کیا پتہ ہے؟ کہ گڈ مارننگ کا مطلب ہوتا ہے تمہاری صبح اچھی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہتا ہماری شام بری ہو، کہنا نا اس کے لیے ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں شام کو گڈ ایوننگ، اچھا وہ الگ بولنا ہے، تو اس کا مطلب دوپہر تمہاری بری ہو، کہنا نا اس کا مطلب ہے تمہاری دوپہر کے لیے گڈ آفٹرنون، تو الگ الگ کہتے ہو۔ اب سنو بیٹا، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم اچھے کہتے ہو، ہم کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، کب ہو؟ صبح کو یا شام کو؟ ہمیشہ تم پر سلامتی ہو۔ کہا ڈاکٹر صاحب اب بتاؤ تمہارا استقبال اچھا ہے یا ہمارا استقبال اچھا ہے؟ کہتے صاحب استقبال تو تمہارا ہی اچھا ہے، لیکن کیا کریں اپنی ٹیٹ تو برقرار ہوتی ہے نا، انگریزی کیسی گڈ مارننگ کو کہنا چاہیے، تو ہمیں اسلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صاف ستھری سلام کرنی چاہیے۔ اور صاف ستھری سلام کرنے کے بعد حضرت جبریل نے کیا فرمایا؟ انا جبرائیل وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ونے تاکہ رکھنا سلام تمام میں انا جبرائیل، بہت جبریل، وانت رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، تشوز بارے شیزوا ٹھیک، گربات جو ٹھیک، چکل شکل، وہ 10-12 مرتبہ پوچھنے کے پہلے پورے خاندان کا بایو ڈاٹا لے لے گا، اس کے بعد کہے گا میں فلاں بن رہا ہوں۔ اسلام کیا ہوا؟ حضرت جبریل کیا ہے سنو، دیٹ از نبی سے ملاقات، پہلی ملاقات میں ہم کو سکھا دیا تم کو ملاقات کیسے کرنی ہے۔ انا جبرائیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، باچوس قاری صاحب بانیال پر عرض کر، فلانی قاری صاحب، باچوس مولانا ریاض صاحب فون کر، ممکن ہے ان کا نمبر میرے پاس سیو بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے میں پڑھ رہا ہوں گا، ہو سکتا ہے میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں گا، میں نے فون اٹھا لیا، دھیان نہیں دیا، تو یہ کہ آپ ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو، پھر تمہیں کو پوچھے ہاتھ ہے امام صاحب تو انہوں نے میرا نمبر تھی سیو تو میں ہاتھ کو ذمہ داری چھ ٹون نمبر سیو تھا، یہ کوئی میری ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے جب فون کرو اپنا تعارف کراؤ۔ نہیں امام صاحب کو طنز نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا انا جبرائیل، میں جبریل ہوں، لہذا سلام کرنے کے فوراً بعد اپنا تعارف کراؤ، میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، اور آپ فلاں صاحب ہیں۔ اب وہ تو اگر آپ نے آواز سے پہچان لیا تو ٹھیک ہے، اور اگر آواز سے نہیں پہچان لیا تو پھر بتاؤ تم کون ہو۔ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے، اس کی آواز ہے لڑکیوں جیسی آواز، تو اگر کبھی وہ فون اٹھاتا ہے
تو وہ کہتے ہیں بیٹی تم ٹھیک ہو, بیٹی تمہارے ابو کہاں ہے, وہ بیٹی بیٹی کر کے بعض مجھے چڑھاتا ہے, یہ مجھے کہتے ہیں بیٹی. میں نے کہا کہنا چاہتا میرا نام محمد حذیفہ ہوں, میں مانتا ہوں تم نے سنی. اور کبھی یہ جب آپ کو پتہ نہ چلے کہ کون ہے تو کو آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ مولانا صاحب ہیں, آپ پروفیسر صاحب ہیں, آپ لیکچرر صاحب ہیں, ان کا بھی تعارف آپ کا بھی تعارف, تاکہ جب ایک بات تعارف ہو جائے تعارف کے بعد وہ بندہ بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے گا. حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ تعارف کرانے کے بعد پھر آخری بات عرض کر رہا ہوں, بات منتشر سی اور لمبی سی ہو گئی. اللہ کے پیغمبر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اب پڑھیے اقرا, اب آپ پڑھیے. کیا پڑھنا ہے؟ پھر وہ سارا واقعہ ہو گیا لیکن واقعے کو چھوڑ دیتے. ہم پڑھا, فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دو. گویا ہمیں یہ تعلیم دی گئی جب تم بولنا سیکھ لو گے تو بولنا سیکھنے کے ساتھ ہی تم اللہ کا تعارف اپنے بچوں کو کرا لو. سیم پریم بزرگی میں وہ ہمیں پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا, چوتھا, پانچواں 6 کلمے یاد کراتے تھے, ایمان مفصل یاد کراتے تھے, ایمان مجمل یاد کراتے, یہ بنیادی چیزیں یاد کراتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے جو مولانا صاحب تھے وہ گزر گئے, اللہ ان کو غنی رحمت فرمائے, جن کے پاس میں نے ابتدائی میں پڑھا تھا. تو وہ پڑھنے کا جیسے ہم کلمے یاد کراتے ہیں نا, کلماتے, اور انہیں ہمیں یاد کرایا تھا کیا؟ اللہ کا تعارف, اللہ کے نبی کا تعارف اور اللہ کے نبی کی سیرت کی جھلک. کیا تھی وہ؟ ہم پڑھتے تھے عشق بند خدا سبن امتی محمد سبن سینس نبیس اوسناو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والد صبح اوسناو حضرت عبداللہ ماج صوب اوسناو بی بی آمنہ ددمار کو سکنا دائے حلیمہ لڑکی سو کو سکنا بی بی فاطمہ لا الہ چنکا ہے کمت مالک الا اللہ خدای سوا محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھے اللہ تعالیٰ سے مرتب رسول. یہ تب یاد کیا تھا بچپن میں, آج بھی ایسے ہی یاد ہے. وہ ہمارے بڑے یہ چھوٹی چھوٹی بڑے سیرت کی جھلک بھی یاد کرا دی, اللہ کا تعارف بھی کروا دیا, نبی کا نام بھی یاد کروا دیا. اور ہمارا ماحول, ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو گیا, ہم جوان بچے کو پوچھتے ہیں بتاؤ ہم کس کے امتی ہیں, پتہ ہی نہ. بلکہ ہمارے جموں میں ایک جماعت چل رہی تھی گجر نگر, تو کیا آپ گجر نگر رہتے ہو اس لیے میں نام بتا رہا ہوں. گجر نگر میں جماعت والے گشت کر رہے تھے, انہوں نے ایسے ہی چلتے چلتے کہا بھائی دیکھو دین جاننا ہے, وہ جاننا ہے, یہ کرنا ہے. ہمارے بچوں کو آج یہ بھی پتہ نہیں ہے ہم کس کی امت ہے. وہ پھٹ سے بولا ہاں تم یہ کہتے ہو ہم فلاں کی امت ہے. محلے کا جو بڑا تھا نا کھڑ میں, اس کا نام لے کہ ہم فلاں کی امت ہے. اور ایسا ماحول بہت ہے. میں 2007 میں گیا تھا دچن مڑوا واڑون, وہاں پر 8th 9th 10th کے لڑکوں کو ہم نے پوچھا سناؤ کلمہ سناؤ, یاد نہیں تھا. دوسرا کلمہ سناؤ, یاد نہیں تھا. 9th 10th کے بچوں کو کلمہ یاد نہیں تھا. وجہ اس کی ہے ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا. ہم پرانے بزرگوں کو گالیاں بہت دیتے ہیں لیکن ہمارے پرانے بزرگ ہمیں کم سے کم مسلمان بناتے تھے. ہم تو اپنے بچوں پر اتنی بھی محنت نہیں کرتے کہ ہمارے بچے مسلمان بن جائیں. یہ گونو سب کھور واز ڈشرنٹ بزرگ کیا اس منٹ بسم اللہ قانون سے نا یہ کیا اس منٹ بسم اللہ. آج جب پیر پھسل جاتا تو کیا کہتے ہیں سوری. سوری کا مطلب اور ہی چیز ساری گزر جاؤ. اور پہلے جب ہم اپنے بچے کو سلاتے تھے تو کیا کرتے تھے یہ پریم بزرگ کیس کر اللہ 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 کرنے سے نا. آج کیا سنن اوپر پنکھا چلتا ہے نیچے پہ بھی سوتا ہے, سوتے سوتے بھوک لگی بخار ہو سکتا ہے. کرتے نہیں کرتے ہیں. جب آپ بچے کو ابتدا طور پر یہ پوئمیں سناؤ گے تو بچے کے کان میں یہی آ جائے گی. ہمارے پرانے بزرگ وہ تھے ایسے سہری پڑھنے اور گانا بجانا ڈانس کرنا, وہ سائلنٹ پچ میں روز یہ تھا. لیکن ہمارے جو بزرگ آئے اکابر یہاں پر آئے انہیں قدم 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 پر ہمیں توحید اور رسالت بتائی. آپ کے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن یہ جو بزرگ یہاں پر بیٹھے یہ شاید ابھی زیادہ بزرگ نہیں, اور جو پرانے بزرگ ہوں گے گوڑ کے اس میں بھیم تراون کی گوڑے سے نیا آسان
آپ پتہ نہیں کیا کہتے جو یہاں لکڑی لگاتے تھے بڑے بڑے، اس کو بولتے موم، لونگ بولتے تھے. لونگ گھر میں بناتے تھے یا باریاں سے لاتے تھے؟ جنگل سے لاتے تھے. اکیلے لاتے تھے یا 2-3 بندے جاتے تھے؟ ہاں پورا گاؤں جاتا تھا، پورا گاؤں جاتا تھا. اور جب وہاں سے اس کو لاتے تھے کندھے پر اٹھا کر لاتے تھے، گھسیٹ کر لاتے تھے، گھسیٹ کر لاتے تھے. پہنچ گئے نا وہ اپنی جگہ پر. اب بتاؤ جب اس کو لاتے تھے تو سر کیسے ہوتے لاگے؟ ہاں مگر ہم کہتے کشمیری لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن ہمارے بڑوں نے کیا سکھایا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسے ہی وہ لیٹر تو ہوتا نہیں تھا، چھت پر کیا ڈالتے تھے؟ مٹی. اور مٹی عام طور پر نیچے ہوتی تھی مٹروسوں سے، اور پھر یہاں سے ایک سوراخ ہوتا تھا، وہاں سے اوپر چڑھاتے تھے. ہوتا نہیں تھا؟ اس میں کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور جب جمعے کے لیے قاضی تو تھے نہیں، مولوی تو تھے نہیں، مفتی تو تھے نہیں. یا آج کے لوگوں کی طرح بیان ہو رہا ہے قاضی صاحب کی طرح، اور ہمارا جوان وہاں موبائل پر فیس بک چلا رہا ہے. کرتے ہم یہی، لیکن ہمارے بزرگوں پر قربان جاؤ. تمہیں نے بیچارے نواز فارم تقید کیے تھے، وہ نہیں جانتے تھے تقریر کیا ہوتی ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ دوسری بحث ہے. پھر یا رسول اللہ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. ان بیچاروں کے یہاں یہ تھا اللہ لا الہ الا اللہ، اور مسافہ کرو اللہم صلی علی سیدنا. اور یہاں جمعے کے لیے آؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آدھا پونا گھنٹہ یہ صلاۃ و سلام چلتا رہتا تھا. گویا وہ اللہ کے ساتھ بھی جوڑتے تھے، نبی کے ساتھ بھی جوڑتے تھے. اور تب کہیں ہم میں سے بہت ساروں کو وہ ختمہ درود جو اوراد فتح جو فجر کے بعد پڑھتے ہیں یا فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، کوٹ کر اس میں توحید اور رسالت بھری پڑی ہے. اب ہم لوگوں نے، بعض لوگوں نے اس کو ادھر ادھر کی ملاوٹ کے بعد کی بات ہے، لیکن اس کو پڑھنا چاہیے. اصبحنا واصبح الملک للہ. دعا کیا اس پڑھیں ہوتا نا، اس دعا میں ہوتا نا ہم نے صبح کی اس مالک کے نام سے، صبح اٹھ کر اللہ کا نام تعارف کرایا جاتا تھا. ہمارے بڑوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا تھا، ہماری نسلوں کے ذریعے سے یہ دین چلا اور چلتا ہوا آ رہا ہے. اگر ہم نے اپنی اور اپنی نسلوں کے دین کی آبیاری کی کوشش کی، محنت کی اور اس کے لیے قربانیاں دی تو ہماری نسل مسلمان باقی رہ جائے گی. ورنہ خاکم بدہن خاکم، یعنی ہمارے منہ میں زبان نہ رہے بلکہ مٹی آ جائے. یعنی بددعا کرتا ہے بندہ کی اللہ ایسے دن نہ دکھا دے کہیں ایسا نہ ہو وہی حال ہو جائے جو بخارا اور سمرقند کا ہوا تھا. اللہ پاک نے ہم سب کو سب کچھ دیا ہے. قرآن کی اتنی بڑی تعلیم دی ہے، جگہ جگہ چلو مکتب میں الحمدللہ. آپ کے مکتب میں بچہ نہیں بلکہ بچی حافظ ہوگی الحمدللہ. اس سے بڑی نعمت کیا ملے گی کسکوٹ والوں؟ بچے تو حافظ ہوتے ہی ہیں، اور یہ بچی آپ کی حافظ ہو رہی ہے. یہ مدرسے میں نہیں بلکہ کہاں ہو رہی ہے؟ مکتب میں. اور مکتب میں بچی آئے یا نہ آئے کتنے گھنٹوں کے لیے بھیجتے ہیں؟ 24 گھنٹے کے لیے، 48 گھنٹوں کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے بھیجتے ہو. 1 گھنٹے کے اندر مولوی صاحب نے یہ محنت کی، اس بچی نے محنت کی، اور یقیناً اس کے ماں باپ نے بھی محنت کی ہوگی. اگر ماں باپ کی توجہ نہیں رہی ہوتی تو بچی کبھی بھی حافظ نہیں بن سکتی تھی. مولوی صاحب کی بھی محنت ہے اور بچی کی بھی محنت ہے، والدین کی محنت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے اس کی بھی محنت ہے. لیکن مسجد کھڑی کی پورے محلے والوں نے، پورے کسکوٹ والوں نے. تب جا کے مکتب چلا، تب جا کے یہاں پر امام صاحب آیا. کل ملا کر اب دیکھیں گے ہم سب کی محنت کے نتیجے میں اب یہ کسی کی محنت کم لگی، کسی کی محنت زیادہ لگی، لیکن محنت سب کی آ گئی ہے. اور کل قیامت کے دن ممکن ہے اللہ پاک کہیں گے قاری صاحب ساز بنیا خیفز کے پتہ سو دکان ترونتن. ہمارے بڑے قاری صاحب ہوتے کہ جو حافظ بن جاتے پھر دکانداری کرتے ہیں. حاجی صاحب کو بولیں گے حاجی صاحب آئیے آپ کے نام اعمال میں حفظ قرآن کا ثواب ہے. حضرت باری تعالیٰ نیاز آسا تیموی 10 صورتی یاد منک
آپ نے وہ جو مکتب وہاں چلایا تھا، اس مکتب میں اتنے بچے حافظ ہو گئے تھے، پھر انہیں قرآن پڑھا تھا، وہ ثواب ان کو بھی ملا تھا، ان کے ماں باپ کو ملا تھا، حافظ صاحب کو ملا تھا، لیکن آپ بھی اس کے معاون تھے، لہٰذا آپ بھی ثواب، یہ ثواب ہمیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔